کہ اللہ پاک ہم کو یہاں لائے ہیں اور ہم یہاں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے. اللہ پاک ہم کو یہاں لائے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے. کوئی اللہ پاک کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنے اوپر نگاہ ڈالے تو سر سے لے کے پیر تک نعمت ہی نعمت ہے. اللہ کا انعام ہی انعام ہے. آنکھوں کی نعمت اور زبان کی نعمت، ہاتھوں کی پیروں کی نعمت، یہ اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے. اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں ایک وقت کے لیے رکھا، وہاں دماغ دیا، ہمیں سمجھ دی، آنکھیں دی، اور پھر اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا کہ کس نے تم کو پیدا کیا، کس نے تم کو بنایا اور تمہیں کہاں جانا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو. یہ اللہ پاک، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں عقل دی، سمجھ دی، فہم دی، فراست دی. اور میرے بزرگ دوستو، کتنی بڑی دولت ہے. اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. یہ مسلمان نام ہمارا اللہ نے رکھا ہے. وہ سماکم المسلمین، کسی نے نہیں رکھا، نہ ماں نے نہ باپ نے. مسلمان نام ہمارا اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے ہمارا کام طے کر دیا. یہ تمہارا کام ہے. تم اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو سب کے لیے بنایا ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا، تو اس سے اونچی بات کس کی ہے تو ہماری طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان. ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے، اللہ پاک اس دنیا کو باقی رکھے. آخری مسلمان کلمہ والا جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ پاک قیامت قائم فرما دے، زمین آسمان کو ختم کر دے گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بھوکیں گے اور یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سمندر خشک ہو جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا نام لینے والا آخری جو چلا جائے گا تو پھر اللہ پاک سب کو ختم کر دے. یہ کلمے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اللہ نے مسلمان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اگر تمہارے فاروق اللہ بیت اللہ سے جانے لگے، اے بیت اللہ تیری بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، تو اللہ کا گھر ہے. مگر ایک مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. مسلمان معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی دوستو. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ایک مقصد دے کے بھیجا، کام دے کے بھیجا. اور اللہ پاک نے جب سے انسانوں کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اللہ پاک اب نبیوں کو بھیجتے رہے. 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ہر قسم کے لوگوں میں آئے. مال والوں میں بھی آئے، ملک والوں میں بھی آئے، کھیتی کاری کرنے والوں میں بھی آئے. سب آئے اور سب کو آ کے اللہ کی طرف بلایا. سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے. فرمایا لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہی آواز مکے میں لگاتے تھے. یہاں پہ جو کہتے کفر ایسا تھا کہ اس سے پہلے نہ کفر ہوا نہ اس کے بعد ایسا کفر آئے گا مکے میں. اور کس کو بھیجا؟ یتیم کو بھیجا، یتیم کو، اور سب کے لیے بھیجا اور سارے عالم کے لیے بھیجا. یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے دکھایا ہے. دیکھو میں نے کیسے ان کو پیدا کیا، کیسے ان کو بھیجا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو اٹھا لیا اور آپ جب آئے تو گود میں لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. حضرت علیمہ جو تھی یہ بوڑھی تھی، یہ آہستہ آہستہ مکے میں آئی اور یہ بچے مکے میں رواج تھا، مالدار گھرانوں کے بچوں کو عورتیں لے جاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھی.
پھر ان کو کچھ مل جاتا تھا تو جوان عورتیں تو مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے لیا. اب یہ یتیم کو کون لے جائے جس کے والد تو ہے نہیں یا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو حلیمہ کہنے لگی چلو میں یتیم کو ہی لے لوں تاکہ میرے گاؤں والے بدشگونی نہ کرے کہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. ایسے تھے ہمارے نبی کہ گود میں لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. پھر اللہ نے حضرت حلیمہ نے جیسے ہی سینے سے لگایا اللہ نے خوش چھاتیوں میں دودھ بھر دیا. پوری تھی اونٹنی تیز چلنے لگی. اللہ نے برکتیں بھرنی شروع کر دی. یہ یتیم اور مسکین اللہ نے ان کی برکت سے گھر میں برکتیں بھرنی شروع کر دی. اور میرے دوستوں پھر اللہ پاک نے پھر آپ کو جوانی عطا فرمائی اور پھر اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور پھر ہمارے نبی آپ کو سب کے لیے بنایا اور قیامت تک انسانوں کے لیے نبی بنایا اور آپ کو ایسا کام عطا فرمایا کہ ہر کام والے کو ہر کلمے والے کو کام والا بنانا ہے. ہر ایک مسلمان کو اپنے جیسا بنانا ہے. وہ مکے کے لوگ جو بدترین کفر میں تھے بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھیں. ایسے لوگوں میں اللہ نے یتیم رسول اللہ کو بھیجا. آپ نے محنت کی. دیکھو میرے بزرگ دوستو ہم کو بتایا گیا محنت کیسے کرنی ہے. حالات کیسے کیوں نہ ہو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو مگر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. انسانوں پہ رحم کھانا ہے. ان کو ہمیشہ کے عذاب سے بچانا ہے. تو جو بھی کلمہ پڑھتا تھا رسول اللہ کا کام والا بنتا تھا. ہم اور آپ بھی کلمے والے ہیں. کیا ہم رسول اللہ کے کام والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے والے ہیں؟ اور سوچے بھائی تو اللہ پاک نے ہم کو بھی یہ کلمہ عطا فرمایا اور سارا عالم ہم کو عطا فرمایا. جیسے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے وہ سارے عالم کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو میرے دوستو اللہ نے پھر قرآن اتارا اور اس میں اول آخر سب کا علم عطا فرمایا. اور قرآن جو ہے اس میں پہلے امتوں کے واقعات بتا دیے. بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے اور جناب علی بڑے بڑے مال والے لوگ تھے. ان سب کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. یہ قرآن اللہ نے پیغام بھیجا ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے اور یہ قرآن ہمارے ساتھ جائے گا جنت تک ہم کو لے کے جائے گا. یہی قرآن ہے. اس کو سینے سے لگانا ہے. قرآن سے پوچھیں کہ تم کون ہو کہ میں ہی تو وہ قرآن ہوں جو تم رات کو پڑھتے تھے دن میں پڑھتے تھے. اب جنت تک میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. تو قرآن کو سینے سے لگانا ہے. قرآن کو اپنے ساتھ دینا ہے. آگے گھاٹیاں آنے والی ہیں. قبر کو معمولی چیز ہے. موت کا وقت معمولی بات ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمارے کتنے عزیز و اقارب چلے گئے. کن حال میں گئے کس حال میں گئے. کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے گیا کوئی کھاتے ہوئے چلا گیا کوئی پہنتے ہوئے. کلمہ پڑھتے ہوئے کتنے گئے. اللہ کا نام لیتے ہوئے کتنے گئے. جو اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ پاک اس کو کلمے کے ساتھ اٹھائیں گے. موت پہ فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے. دیکھو میرے بزرگ دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کی عمریں 60-70 سال ہے. اب سوچو کتنا وقت گزر گیا اور کتنا وقت باقی ہے. اور جناب علی کوئی جنازہ جاتا ہے نا تو دیکھتے ہیں ایک دن میں بھی اسی طرح جاؤں گا. کوئی جنازہ جا رہا ہے اور کو لوگ لے کے جا رہے ہیں. کیا میرا نہیں حشر ہوگا؟ کیا مجھے لوگ لے کے ایسے نہیں جائیں گے؟ تو ہمارے سامنے سب دکھا دیا اللہ نے. اللہ پاک
دکھا دیا اور قرآن میں سب بتا دیا. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں. کوئی نہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں پکڑتا جب تک سمجھانے والا نہ بھیج دوں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ سمجھانے والوں کو بھیجتے ہیں جو سمجھاتے رہتے ہیں. تو میرے پورو دوستو، اللہ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے اپنے تعارف کرانے کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے تعارف کرایا، صحابہ نے تعارف کرایا، اللہ پاک نے ہم کو بھی اس کام کے لیے ہم کو ہمارے کام میں تم بہترین امت ہو. میں کیوں بہترین ہوں؟ میں کس لیے بہترین ہوں؟ کیا بات ہے میرے اندر؟ پیسے زیادہ ہے، بنگلہ ہے، وہ نہیں. مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم اس لیے بہترین ہو. تو ہمارے لیے کوئی خصوصیت یہ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو یہ دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب. تم کھیل کود میں نہ لگو، تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہم صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں؟ سوچو. کیا لا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ قبر کے لیے کچھ لے رہے ہیں، حشر کے لیے کچھ لے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ. ہمارا تو واسطہ نہیں پڑے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب. تم کھیل کود میں نہ لگو. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھر میں ہیں نا، وہ بڈھے گڑیوں کا کھیل کھیلتے ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہار چاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ کمانا، کھانا، شادی بیاہ کرنا اور پھر چلے جانا؟ نہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. تم کو سب کے لیے بھیجا ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے، ایسے مجھے اور آپ کو سب کے لیے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے بھیجا ہے. اور تبدیلی اللہ لاتے ہیں، سروں کو اللہ پلٹتے ہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں، ابو طالب سے، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو. کلمہ یہ کلمہ پڑھ لو. چچا سے کہنے، چچا نے بڑا خیال رکھا. ابو طالب بچپن سے آپ کو دیکھتے تھے، ساتھ تھے. حضرت علی اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی سے کہا کہ تم جیسے یہ کر رہے ایسے کرتے رہنا، آئیے سے یہ تم کو تم کو صحیح روح پہ ڈالیں گے. اور مگر مرتے ہوئے کیا ہوا؟ لگے سامنے وہ جیل بیٹھا ہوا ہے اور مرتے ہوئے کیا کہنے لگے کہ میں تو جو ہے میں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی، اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے ہمارے حبیب، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. وہ نبی کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہیں جو آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو کہنے لگے اللہ سے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے. آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، ایک بھول ہو گئی. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی اور بھول ہو گئی تو اللہ نے کہا ہم یہاں نہیں رہ سکتے. اللہ نے کہا ہم یہاں نہیں رہ سکتے. جنت کا لباس اتر گیا، پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. جنت میں نہیں رہ سکتے. میرے بزرگ دوستو، ایک بھول پر جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. میں اور آپ سوچیں
کتنی ہم سے بھولیں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے قصور ہوتے ہیں، ہمارا لباس نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت ہے۔ اللہ کو محبت نہیں ہے کیا ہم سے؟ ایسے اللہ پاک کو محبت ہے، اللہ کو سارے بندوں سے محبت ہے، اس لیے تو قرآن دیا، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آؤ، ان کو اپنے ساتھ لاؤ، ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو، صبح سے شام تک کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام لائے ہیں اور جس پہ صحابہ نے چل کے دکھایا ہے۔ آج ان کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو ہم مسلمان ہوتے۔ اب اگر اسلام کی محنت نہ ہوئی تو یہ دین نہیں پھیلے گا، اگر اپنے آپ نے محنت نہ کی تو یہ آگے نہیں پھیلے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انک ان وجدتنی وجدت کل شیء، انک ان وجدتنی، اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اللہ کو پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ انک ان وجدتنی وجدت کل شیء وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر مجھے کھو دیا اللہ پاک کہہ رہے تم نے مجھے اگر کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ سے لینا کو لینا ہے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، یہاں بھی میرے ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی میرے ساتھ ہو، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو۔ 500 فرشتے گلدستے ہاتھ میں لائیں گے اور ہر فرشتہ خوشخبری سنائے گا اور جنت کا منظر دکھایا جائے گا۔ اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے، مومن کو دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، میرا میرا ہے، میرا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ دیا، اور قبر کے فرشتے بھی کہیں گے ہاں یہ تو رسول اللہ والے، ہماری شکلیں ایسی ہوں گے، ہمارا لباس ایسا ہوگا، اللہ کے نبی کو ہم پہچانتے ہوں گے کہ یہ تو میرے نبی ہیں، پوچھا جائے گا۔ آج اللہ کے نبی کو پہچاننا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے تاکہ قبر میں بھی پوچھا جائے اے بھائی تو وہ کہے یہ تو رسول اللہ والے ہیں، ہماری شکلوں سے نظر آئے، ہمارے چہروں سے نظر آئے، تو جس کی مشابہت اختیار کریں گے ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو میرے بزرگ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تم نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں۔ تو میرے بزرگ اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کہاں پہ ملیں گے؟ اللہ اپنے راستے میں ملیں گے، اللہ کی دین کی محنت میں ملیں گے۔ جو رحم کھائے گا اللہ اس پہ رحم کھائے گا، جو لوگوں پہ ترس کھائے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ اس کو ملیں گے، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ بھائی جب اللہ پاک ساتھ ہو جائے گی، ایک بیمار کی عیادت کرنے میں اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف بلانے پہ اللہ ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ پاک ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میں سب سے بہتر۔ تو میرے بزرگو دوستو، اللہ کے نبی بغیر کلمے کے چلے، اللہ کے نبی کے جو چچا تھے نا وہ بغیر کلمے کے چلے گئے، اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ تھا اور ان کے لیے بڑا استغفار کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، مگر بغیر کلمے کے چلے گئے۔ اور دیکھو میرے بزرگو دوستو، ایک صحابی تھے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ نبی کے چچا حمزہ سے بڑی محبت تھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے حضرت حمزہ لڑتے تھے، بڑے بہادر تھے۔ اور اس میں جناب وہ ہندا جو تھی نا، وہ جیل کی بیوی، اس نے اس کو لالچ دیا تھا کہ میں تو اس کو لالچ دیا تھا میں تمہیں آزاد کر دوں گی، تم حمزہ کو ختم کر دو۔
اب یہ طاق میں رہا، پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے نے ختم کر دیا۔ مگر دیکھو میرے بزرگ دوستو، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی وسعت اور اللہ کے نبی کا غم، جب مکہ فتح ہو گیا تو سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے دھکے دے کے نکالا تھے، جنہوں نے دھکے دے کے اللہ کے نبی کو مکے سے نکالا، سب کو معاف۔ ویسے کہنے لگے کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ ہاں معافی ہے۔ تو اس نے لکھ کے بھیجا، میں نے تو آپ کے پتا کو قتل کیا ہے اور میں تو بہت خطاوار ہوں، گناہگار ہوں، اور میں نے تو زنا اور شراب اور پتہ نہیں کیا 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 ہے کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے اور جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرو گے، نیک عمل کرو گے، ہم معاف کر دیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں ویسے، نیک عمل مجھ سے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ نیک عمل اگر مجھ سے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں، پہلی آیت جو تھی اور پہلی آیت جو تھی وہ تھی ان اللہ یغفر، وہ یہ تھی کہ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کو معاف نہیں کریں، باقی جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، پھر اللہ پاک نے دوسری آیت اتاری، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ویسے کہنے لگے اگر مجھ سے نیک عمل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ واہ بھائی واہ، ایسا آدمی ہے جو چچا کا قاتل ہے، حضرت حمزہ کا قاتل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے۔ دیکھو جواب کہاں سے آ رہا ہے، یہ دیکھو جواب اللہ سے جواب آ رہا ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کا تعلق نہیں ہے ایسے شخص کو جو اللہ پاک قرآن اتار رہے، ہمارے لیے آپ کے لیے قرآن نہیں اترے گا، اللہ سے ہم توبہ نہیں کریں، اللہ نے قرآن اتارا۔ پھر جناب علی کہنے لگا مجھ سے نیک عمل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ پھر تیسری قرآن پاک کی آیت آئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ہمارے بندے ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم سب معاف کر دیں گے، کے لیے ٹھیک ہے، ہم سب معاف کر دیں گے۔ تو اللہ ہم کو نہیں معاف کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے کام والے ہیں، کتنے اللہ کو پیارے ہیں، کتنے اللہ کو محبوب ہیں، یہ میرے نبی کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کو محبوب، ایک ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تھوڑی جہنم میں ڈالیں گے، اللہ نے جہنم ہمارے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم کو یاد آیا ہے، اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں ویسے میرے محبوب نے کیا تو ویسے محبوب کی اتباع کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتے اس سے اونچی بات کس کی ہے، ہماری طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی کو لینا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کو ساتھ لے لو، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، اللہ ہمارے آپ کی ایک ایک سنت، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت، اس پہ جناب 100 شہیدوں کا ثواب۔ ارے کتنا آسان ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور سنت کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کی زندگی، ہر عمل اللہ کے محبوب کے طریقے پہ کر لو، بس تمہارے مزے آئے۔ اللہ دنیا میں بھی تم کو نوازے گا اور اللہ پاک آخرت میں بھی اللہ پاک نوازے گا۔ ایک ایک سنت
اتنی اونچی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے خط آیا، امیر المومنین اگر آپ بیت المقدس آ جائیں تو یہ عیسائی کہتے ہیں، عیسائی یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارے امیر کی نشانیاں ہمارے کتابوں میں لکھی ہیں، ہم بغیر لڑے تمہیں چابی دے دیں گے بیت المقدس کی اگر آپ اپنے امیر کو بلا لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی چلو، اگر میری وجہ سے لڑائی نہ ہو میں چلتا ہوں. تو غلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف چلے. اب غلام کے ساتھ دیکھو کیسا برتاؤ تھا، کبھی غلام اونٹ پہ بیٹھتا تھا، کبھی حضرت عمر اونٹ پہ بیٹھتے تھے. اس طرح بیٹھ کے چلے، حقوق ادا کر رہے ہیں، کیسے دوسرے کو حق برابر برابر دیا. اور بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ان کے غلام سے غالباً پتہ نہیں اسمک نام تھا یا کیا، تو وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی رسی پکڑ کے پیدل چل رہے تھے اور پائچے اٹھائے ہوئے تھے. بارش کی وجہ سے پائچے اوپر اٹھائے تھے، کیچڑ تھی. اور پھر جناب علی جب وہاں پہنچے تو صحابہ کہنے لگے امیر المومنین آپ ہمارے مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ ذرا نیا جوڑا پہن لیں. یہ آپ کے کرتے میں جو پیون لگے ہوئے ہیں نا، یہ ترقی یافتہ قوم ہے. یہ جناب علی ترقی، ہم کہتے ہیں نا آج ترقی یافتہ قوم ہے، یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ ترقی یافتہ قوم ہے، ہم ان کو دیکھ کے چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تاکہ ان پہ اچھا اثر پڑے آپ نیا لباس پہن لیں اور بجائے اونٹ کے گھوڑے میں بیٹھ جائے. گھوڑا جو ہے نا ذرا بڑھیا سواری ہے، یہ اب ان کی بادشاہوں کی سواری ہے. اونٹ چھوڑ دیں، اونٹ مدینے کی سواری ہے اور یہ مدینے کی سواری ہے، تو آپ اس پہ بیٹھ جائیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصرار کرنے سے کرتا بدل لیا اور پھر جناب علی گھوڑے پہ بیٹھ گئے. اب وہ تھوڑی دیر بیٹھے تو خیال آیا میں ان عیسائیوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. میں پیارے نبی کے کرتے میں پیوند ہوتے تھے، ان کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دوں. نہیں نہیں نہیں، میرا وہی کرتا لاؤ جس پہ پیوند لگے ہوئے تھے اور وہی کرتا پہنا اور اونٹ پہ پھر بیٹھ کے چلے. اب وہ دیکھ رہے تھے دور سے عیسائی وہ بیت المقدس والے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس پر اونٹ پہ کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا غلام بیٹھا ہے. کہنا ٹھیک ہے. کہنے لگے ان کے کرتے میں پیوند کتنے ہیں؟ ان کے کرتے میں پیوند کتنے ہیں؟ 13 یا 14. انہوں نے بتایا. کہنا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. وہ عیسائی کہتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر جناب علی پھر وہ ان کے غلام ان کے ساتھ تھے تو وہ کہہ رہے اونٹ پہ بیٹھے تھے کہ کس سواری پہ بیٹھ کے آئے کہ یہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے. عیسائیوں کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق نشانیاں لکھی ہوئی تھی. اور میرے بزرگ دوستوں انہوں نے بغیر لڑے بیت المقدس کی چابی پکڑا دی. بغیر لڑے ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے. بیت المقدس کی چابی پکڑا دی یہ حضرت عمر. تو میرے بزرگ دوستوں اللہ کے نبی کی سنتوں کو جو زندہ کرے گا، جیسے حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابی بغیر لڑے ملی، اللہ آپ کو بھی دے گا، اللہ مسلمانوں کو بھی دے گا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اللہ کے پیارے نبی اللہ کو محبوب ہیں اور آپ کے ساتھ جانا ہوگا بھائی. تو اللہ سے مانگنا پڑے گا. اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے. ایک واقعہ کبھی کبھی میں سناتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان میں ایک گیس کا کارخانہ تھا، وہ یو پی میں کہیں پتہ نہیں آگرہ میں کہیں تھا. تو رات کے وقت اس کارخانے سے زہریلی گیس نکلی. اب زہریلی گیس ہوا میں ہو تو کیا کرے؟ بھاگ رہے.
بھائی پانی میں زہر ہو تو نہ پیے، کھانے میں زہر ہو تو نہ کھائے، اب ہوا میں زہر ہے تو کہاں جائے گا؟ مسلمان بھی بھاگ رہے اور ہندو بھی بھاگ رہے تو صبح تک رات تک بھاگتے رہے۔ صبح لاشیں پڑی تھی، مسلمانوں کی بھی لاشیں پڑی تھی اور ہندوؤں کی بھی لاشیں پڑی تھی۔ اب دفنانے کا وقت آیا تو حکومت نے اعلان کیا اب کیسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے؟ کیونکہ بھائی ہمارے تو نظر آتے، ہمیں پتہ نہیں مسلمان کو دیکھ کے کیسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، کیسے پتہ چلے یہ ہندو ہے؟ اب وہ جناب یہ میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تو حکومت نے کہا جو مسلمان نظر آئے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اور جو ہندو دکھائی دے اسے ہندو شکل میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم، وہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو شکل بنانی پڑے گی، اللہ کے نبی کی شکل بنانی پڑے گی تاکہ قبر میں بھی استقبال ہو، حشر میں بھی استقبال ہو، موت میں بھی استقبال ہو۔ اور آج تو اللہ کا شکر ہے دنیا میں جماعتیں پھرتی ہیں نا، یورپ جائیں امریکہ جائیں وہ پہچانتے ہیں تبلیغ والے آ گئے یورپ جاؤ وہ کہتے ہیں تبلیغ والے آ گئے۔ ہم گئے باہر امریکہ ایک دفعہ تو وہ عورت کہنے لگی تم لوگ کہاں ٹھہرو گے؟ ہم نے کہا ہم یہ مسجد فتح غالباً ہے وہاں ٹھہریں گے۔ کہنے لگی تم نے ایڈریس صحیح نہیں لکھا۔ اس عورت کو یہ پتا تھا اس کا مرکز کہاں ہے، وہ عورت امریکن وہ یہ جانتی تھی کہ مرکز ہے۔ یہ جرمن سفارت خانے میں گئے ویزے کے لیے، اب ویزے کی درخواست دی، وہ عورت تھی۔ اس کے بعد وہ دیکھنے لگی، ہم سے انٹرویو لیا، ساری باتیں پوچھی، پھر اس عورت نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ میں ویزا تو دے رہی ہوں مگر مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں جا رہے ہو تم کس لیے جا رہے ہو؟ تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو نا؟ ہم نے تو کہا تھا ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اور پھر اس نے کہا اچھا میرے لیے دعا کرنا وہی جرمن سفارت خانے کی عورت تو ساری دنیا محتاج ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ امریکہ میں ہم لوگ جا رہے تھے کہ ایک عورت نے مجھے دیکھا، کہنے لگی گاڈ بلیس یو، اللہ تمہاری مدد کرے گی میرے دوستوں یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا مبارک زندگی جس کے اندر جتنی ہوگی وہ یہاں بھی استقبال ہوگا اور وہاں بھی استقبال ہوگا۔ اللہ پاک نے ہم کو یہ دے دی نعمت دے دی، ہم اسے سینے سے لگا لیں۔ مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرائیویٹ میں بیان کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھو اللہ کے نبی تو اب نہیں آئیں گے، صحابہ بھی نہیں آئیں گے، مگر جو جیسے حلیمہ نے سینے سے لگایا تم آج رسول اللہ کی زندگی کو سینے سے لگاؤ گے، اللہ تمہارے گھر میں برکتیں بھر دے گا۔ اور تم دیکھ لو آج بھی اللہ کا شکر ہے جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، ان کے کوئی کمی ہوتی ہے؟ ان کے کوئی کمی ہوتی ہے؟ اللہ برکتیں بھر دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ بیماریاں دور کر دیتا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسا کام ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت عطا فرما دی۔ اور اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت علی کے پیٹ میں درد ہوا تو حضرت حضور پاک نے فرمایا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت علی کے لیے دعا مانگی، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگے علی میں نے جو اپنے لیے مانگا وہ تمہارے لیے مانگا، میرے بعد نبی تو کوئی ہوگا نہیں مگر میں نے وہی مانگا جو اپنے لیے مانگا۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے جی، حکومت دے دے اللہ، نہ پہلے کسی کو دے نہ بعد میں کسی کو، نماز پڑھی۔ یہ نماز معمولی چیز تھوڑی ہے، جو چاہے اللہ سے لے لو میرے دوستو۔ معراج پہ بلا کے اللہ نے نماز دی، معمولی نہیں ہے۔ صحابہ ایسے تھوڑی ساری رات
ساری رات جناب علی روتے تھے، نمازوں میں جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے اللہ کے آگے۔ وہ جیسے کفار دیکھتے تھے، کہنے لگے ان میں کیا خوبی ہے، کہنے لگے کہ وہ پتہ نہیں روم والوں نے کس نے بھیجا، کہنے لگے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے روتے ہیں اور دن میں گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے؟ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نماز کی دولت، واہ 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 واہ، کیا کیا ملے گا اس عمل پہ، اللہ پاک پتہ نہیں کیا کیا دیں گے۔ اوہو اوہو، نماز کے اوپر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ آتا ہے نا واقعہ ہے فضائل اعمال میں ہے، کس میں کہ سامنے سے ڈاکو آیا تو انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان سے آواز آئی اسے مت قتل کر، اسے مت۔ پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ اس ڈاکو کو بالے سے نوازے، اسے مار دیا۔ کہے بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگے قرآن پاک کی یہ تم نے رعایت پڑھی، اس کے وجہ میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آسمان سے آیا ہوں، یہ نماز آسمان سے آئی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بھوک ہوتی تھی نماز پڑھتے تھے، نماز سے دور ہو جاتی تھی۔ ایک بیٹی عورت کے بارے میں آتا ہے نا، مسلمان ہوئی، اس کا بیٹا بھی مسلمان ہوا، مگر بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو خبر کی؟ نہیں، جاؤ ماں کو خبر کرو، پھر بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ماں کے پاس گئے تھے، کہنے لگے اچھا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کے جنازے کے پاس وہ بیٹھ گئی اور اس نے جناب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ دیکھو بھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کیسی چیز ہے۔ اللہ سے مانگا، اے اللہ میں نئی مسلمان ہوئی ہوں، اور میرے گاؤں والے قبیلے والے کہیں گے مسلمان ہوئی تھی نا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کو زندہ کر دیا۔ اب اپنے بیٹے کو زندہ کرا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کو تو ہم اس کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، اور صبح اس کے ساتھ ناشتہ کرنے سے اللہ کرتے۔ وہ تو حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے لو لو، اللہ سے بنا کے رکھ لو، جو چاہے لے لو میرے بھائی، اللہ کے یہاں کمی تھوڑی ہے۔ ہمیں لینے والے بن جائیں، ہمیں لینا نہیں آتا، اللہ کے آگے لینا نہیں آتا، اللہ سے لینے والے بن جائیں تو اللہ پاک کو نہیں دیں گے۔ ابھی اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا، معمولی بات ہے، سورہ یاسین صبح پڑھیں گے سارے دن کے کام اللہ بنا دے گا۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اللہ نے رکھی ہے، اور تبارک الذی سورہ واقعہ جو پڑھیں گے رات کو، کہتے ہیں کہ فاقہ نہیں آئے گا۔ اب کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ سورہ واقعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی فاقہ نہیں لائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن تمہارے ساتھ جنت تک جائے گا۔ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ میں ہی تو وہ قرآن ہوں جو تم پڑھتے تھے، اب جنت تک تم کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ واہ واہ، اب جنت تک قرآن ہمارے ساتھ، تو قرآن کو بھائی سینے سے لگا لو، جیسے حلیمہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا، اللہ نے خود چھاتیوں میں دودھ بھر دیا۔ آج قرآن کے نور کو سینے سے لگا دیا، قرآن سے محبت، قرآن کا نور، کتنا اللہ نے اس میں علم رکھا ہے، اول آخر کا علم رکھا ہے، سارے امتوں کے واقعات اس میں قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس پہ وقت دیا کریں۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، ایک دفعہ طائف والے آئے تو اللہ کے نبی تاخیر سے ملنے آئے، کہنے لگے تاخیر اس لیے ہو گئی کہ آج جو میں قرآن پڑھتا تھا وہ رہ گیا تھا، اس لیے قرآن پورا کر۔ اللہ کے نبی جن پہ قرآن اترا ہے وہ قرآن پڑھتے۔ مدینے سے مکے آ رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملنے آئے تو تاخیر سے آپ ملے تو کہنے لگے کہ قرآن کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ لینا ہے، یہ دولت کہاں ملے گی، یہ قرآن کہاں
ملے گا رسول اللہ کے، یہ اللہ پاک آپ کو یاد آیا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ ایسی مجلس کہیں ملے گی؟ یہ اللہ کی بات، آخرت کی بات، قبر حشر کی بات کہیں سنو گے؟ یہ اللہ پاک ہم کو لائے، ابھی اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے کو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس ایک صاحب آئے کہ کوئی حدیث آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہو تو مجھے بھی سنا دیں۔ ہاں ہاں سناؤں گا، کہہ رہے ایک حدیث سناؤں گا۔ اب جب حدیث سنانے لگے تو ایک دم غشی آ گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا تو پھر کہ وہ حدیث مجھے سنا دیں جو آپ نے رسول اللہ سے سنی۔ ہاں سناؤں گا۔ پھر دوبارہ وہ حدیث کہنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ، حدیث سنانے کے لیے اس کا کتنا، ان کے دل میں اس کی کتنی قیمت تھی۔ پھر تیسری دفعہ ان کو پھر دوبارہ وہی چیز وہ پھر ہوش آیا، کہنے لگے ہاں ایک صاحب آئے اللہ کے نبی کے پاس، قیامت کے دن فرمایا اللہ کے نبی نے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، 3 آدمیوں کو۔ اس میں کون؟ ایک ہوگا سخی پیسے والا، مال والا، اور ایک ہوگا شہید، اور ایک ہوگا عالم علم والا۔ اور اللہ پاک بلائیں گے، تم کو جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں استعمال کی؟ یا اللہ میں تو آپ کے راستے میں لڑا اور مجھے تو شہادت ملی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے شہرت کے لیے تو نے رہے، اور فرشتے بھی کہے کہ یا اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، تم کو علم دیا تھا، تم نے اس سے کیا فیض پہنچایا، کیا فائدہ ہوا؟ یا اللہ میں نے آپ کی مخلوق کو قرآن سکھایا، آپ کی مخلوق کو علم سکھایا، حدیث سنائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، تم نے شہرت کے لیے کیا تھا، اس کو بھی منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، قضا ہو گیا۔ عالم کو اور ایک سخی کو بلائیں گے، تم کو جو اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ یا اللہ وہ سخی، وہ جتنا مال آپ نے دیا تھا میں نے آپ بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کیا۔ اللہ پاک کہیں گے جھوٹ بولتا، تو نے شہرت کے لیے۔ میرے بزرگ دوستوں، قدم قدم پہ اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کے لیے کر رہے ہیں یا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تبلیغ میں جا رہا ہوں، کتنا وقت لگا ہے؟ 4 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، 1 سال۔ کس کے لیے لگائے؟ اللہ کے لیے لگائے تھے یا اپنے لیے لگائے تھے؟ یا کس کو لیا؟ وہ دکھانے کے بڑے سنبھل کے چلنا، نیت کا بڑا دخل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اپنے بیٹے عمار سے، بیٹا 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں میں نے منتخب کی۔ پہلی حدیث یہ ہے جو نیت کرو گے اس کے مطابق تم کو اجر ملے گا۔ تو میرے بزرگ دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں، یا اللہ جتنے مسلمان ہیں ان کو پیارے نبی کی نقل نصیب فرما دے، اس کی میں کوشش کروں گا، اور جتنے مسلمان ان کو اپنے پیارے نبی کی نقل نصیب فرما دے۔ اور دوسرے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اور تیسرے فرمایا شک اور شبہ والی چیزوں سے بچو، حرام حلال واضح ہیں مگر شک اور شبہ والی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے سنبھل کے چلنا۔ خدا نہ خواستہ حرام کا لقمہ چلا گیا، عبادتیں نامقبول، دعائیں نامقبول، تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے ہم کو نعمت دے دی، تو بھائی نیت کا بڑا دخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ واہ واہ واہ، لو بھائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
حق پہ ہوتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں محل گوائے گا، قسم کھا کے فرمایا صاحب. اور دوسرے فرمایا اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ہم بچوں سے مذاق کرتے ہیں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں آج ہمارے دل، تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اور تیسرے فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنائے، اخلاق ایسے اچھے بنائے. تو میرے دوستو یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جانا، اللہ ہمیں مل جائے. اللہ ہاں ایک بات اور سناؤں، وہ جو ہندوستان میں زہریلی گیس پھیلی تھی تو مسجد میں ایک جماعت تھی. اب لوگ تو بھاگ رہے ہیں، زہر سے بھاگ رہے ہیں. اب جماعت والے کہنے لگے ہم کہاں بھاگیں گے، یہ ان کا اثر ہوگا ہمارا. امیر صاحب نے کہا بھاگو مت ہے، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور سب سو جاؤ جا کے اپنے سلیپنگ بیگ میں. وہ سب کے سب سو گئے. صبح دیکھا تو یہ بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، سب ٹھیک تھے. یہ جماعت کا واقعہ انہوں نے سنایا جو وہاں کے تھے رہنے والے. تو میرے دوستو اللہ پاک فرماتے نا اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا. کہاں سے ملیں گے؟ تو اللہ سے لینا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی نے 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے. ایک مال والے اور علم والے. وہ مال کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکموں میں مال کو لگاتے ہیں، یہ جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مالداری، کہتے کہ صبح صبح قافلے روانہ کرتے تھے، صبح صبح قافلے روانہ کرتے تھے. صبح میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، صبح سویرے اٹھنا اور کام میں لگنا. اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو ایک ہے مال والے اور علم والے. تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ جنت میں اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے. جنت میں اعلیٰ مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں لگانے اعلیٰ درجے پہ ہوں. اور دوسرے فرمایا ایک ہے وہ خالی مال والے ہیں، نہیں علم والے ہیں، مال نہیں ہے مگر وہ اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے. مال نہیں ہے، اللہ والے ہیں، کام والے ہیں، محنت والے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اے بھائی یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ نے ان کو کمال دیا کہ اچھا میں تمہیں بتا دوں کہ یہ تزکیہ فاطمہ بتایا. تو پھر مالداروں نے بھی تزکیہ فاطمہ شروع کر دی. تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ انہوں نے بھی تزکیہ فاطمہ کہ بھائی تو اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ پاک چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میرے بزرگ دوستوں دوسرے قسم ہے علم والے مگر مال نہیں ہے، یہ بھی پہلے والوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوں. اب ایک تیسری قسم ہے. تیسری قسم جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، مال ہے. وہ عیش میں، عیاشیوں میں، اپنی مرضی سے خرچ کرنے میں، شادیوں میں اس میں مال لگاتے. دنیا آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کے اندر لگاتے ہیں، عیاش میں، بے حیائی میں، فحاشی میں. یہ جہنم میں سب سے نیچے ہو. مال ہے مگر یہ جہنم میں سب سے نیچے ہو. اچھا ایک تیسری چوتھی قسم ہے، نہ مال ہے نہ علم ہے مگر جذبہ کیا ہے. مال ہوتا تو ہم بھی ایسے عیش کرتے جیسے یہ لوگ عیش کرتے. جذبے میں کام چلے گی. جذبہ ایسا ہے کہ اگر مال ہوتا ہم بھی ایسے عیاشیاں کرتے جیسے یہ کرتے. میرے دوستو نیتوں کا بڑا دخل ہے. اے بھائی ہم یہ
نیتوں کا بڑا دخل ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم کو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اور جتنا چاہے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ یہ مبارک محنت ہے جس کو لے کے لوگ پھر رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی جا رہے ہیں، اور سال کے لیے بھی جا رہے ہیں، 7 مہینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یورپ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہ جماعت 6 آدمیوں کی 8 آدمیوں کی جا رہی ہے، کہاں تبدیلی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بھائی تھے بھائی ابراہیم عبدالجبار، وہ امریکہ گئے تو کہنے لگے پانی کا جہاز میں گئے، 2 مہینے کا سفر تھا، تو انگریز کپتان تھا، وہ کہنے لگا یہ حضرات اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے۔ تو وہ انگریز کپتان کہنے لگا کہ 30 سال سے میں جہاز لا رہا ہوں اس سمندر میں، ہمیشہ طوفان آتا تھا مگر اس دفعہ طوفان نہیں آیا، کیا بات ہے؟ یہ میرے بڑے بھائی نے مجھے سنایا، وہ بھائی ابراہیم عبدالجبار یہاں سنا کرتے۔ تو وہ کہنے لگے کبھی تم نے یہ اذانیں نمازیں دیکھی ہے، کبھی اس طریقے سے ہمارا بیٹھنا دیکھا ہے؟ وہ انگریز نے کہا 30 سال سے سمندر میں طوفان آتا تھا مگر اس دفعہ طوفان نہیں آیا، اللہ پاک بچائے۔ تو میرے بالکل دوستو ہم طے کریں، اپنی آنکھوں سے ملکوں میں جائیں، اللہ پاک تبدیلی لا رہا ہے، اللہ ہم کو ذریعہ بنا لے، اللہ پاک ہم کو ذریعہ بنا لے۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ جو بیت اللہ میں داخل ہوئے، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مکہ ہے، یہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور یہاں پر 1 لاکھ کے برابر ایک نماز ہے، اور رمضان میں 70 گنا بڑھ جائے گی، اور لیلۃ القدر میں پتہ نہیں 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ کہنے لگے مگر اللہ کے راستے کی ایک نماز مکے کے اندر کی اتنی نمازوں سے زیادہ تھی۔ اللہ کے راستے کی ایک نماز تو معمولی کام ہے، پوری انسانیت کے لیے جو چلے گا پھرے گا اللہ اس کو کہاں پہنچائے گا، اور دنیا میں بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، ہمیشہ کے لیے انعامات ملیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے بھائی، اور پھر مزے آ جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں سنتے رہتے ہیں، وہاں کے انعامات، ارے واہ 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 واہ، یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی۔ دیکھو اب تک کتنا وقت گزر گیا، میں نے کیا کیا، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70 گزر گئے، کیا لیا میں نے میرے ساتھ؟ اگر اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا تو مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ تو میں بھی وہ دوستو جیسے وہ آتا ہے نا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان سے کہا تم کلمہ چھوڑ دو، انا تم کو آدھی حکومت دے دوں گا اگر کلمہ چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا میں تیار نہیں، کلمہ چھوڑنے کے اچھا پھر میں تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا کرتا ہوں دیکھو۔ اور اس نے جناب تیل کھولا، جلتے ہوئے تیل کے اندر ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا، وہ جل بول کے ختم ہو گئے۔ یہ صاحب رونے لگے، جب بادشاہ کو خبر کی کہ وہ رونے لگے، معلوم ہوتا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے بلایا، کیا ہوا؟ کہہ رہے تم کا کلمہ چھوڑنے کو تیار ہو گئی؟ نہیں، پھر روئے کیوں تھے؟ اب یہ دیکھو بھائی، کہنے لگے رونا اس بات سے آیا تھا میری ایک جان ہے، یہ تیل میں ڈالیں گے تو میں ذرا سی دیر میں جل بن کے ختم ہو جاؤں گا، کاش میرے بدن کے جتنے بال ہیں، رومتے ہیں، اتنی میری جانیں ہوتی اور ایک ایک اللہ کے نام پہ قربان ہوتا رہے۔ اس سے رونا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک جان ہے، اگر یہ اللہ کے نام پہ لگ جائے اور یہ ملکوں میں پھر کے آ جائے اور یہ سارے عالم میں اللہ کے دین کو چمکدار بنا کے آ جائے، ارے مزے آ جائیں گے بھائی۔ دیکھو دنیا میں پیچھے نہیں رکھیں گے اللہ، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کیا ہوگا، دفتر کا، دکان کا، کاروبار کا، نوکری کا، ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، مولانا
زیاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اللہ کے راستے میں نکلتا تھا اللہ ان کو بہت نوازتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ان کی کتاب ہے، مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا یوسف پتہ نہیں حضرت جی بات کر رہے تھے یا حضرت جی بات کر رہے تھے تو دروازہ کھلا، ایک شخص آیا، یہ کام کرتے رہنا تمہیں پتہ چل جائے اس میں کیا ملے گا، تمہارے سینے خوشی سے بھر جائے تمہارے سینے خوشی سے بھر جائے. یہ کیا ہے، اس میں کیا اللہ دے گا، برداشت نہیں کر سکتے. اللہ پاک پتہ نہیں کیا دے گا میرے بھائی. تو بس میرے بزرگ دوستوں بات تو ہو گئی، اب آپ حضرات فیصلہ کرو. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، سال کے لیے بھی نکلنا ہے، 7 مہینے کے لیے بھی نکلنا ہے، اور اجتماع بھی آ رہا ہے، اس میں ہر مسجد سے جماعتیں دینی ہے، ہر گھر سے ایک آدمی کو تیار کرنا ہے. یہ کمائی کا ذریعہ ہے. ہماری جماعت گئی زمبابوے، وہاں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا ورمبا. ان کے باپ دادا مسلمان تھے مگر بعد میں عیسائیوں نے محنت کی، وہ بیچارے بدل گئے. آج مسلمان کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، سارے عالم میں نقصان. اب پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو دین کی محنت ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہماری زندگی کو دیکھیں گے. تو وہ بھائی ہماری جماعت گئی، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوڑ کے بزرگ تھے، وہ بھی تھے، میں ان کے ساتھ تھا. تو زمبابوے ہرارے وہاں کا شہر، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر یونس. ان سے کہا ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں جاؤ اور ان سے کہو بھائی تم تو مسلمانوں کی اولاد ہو، تمہارے جو باپ دادا مسلمان تھے، اب اس میں ہم لوگ 4 دن 5 دن وہاں ملک میں ٹھہرے، پھر وہاں سے موزمبیق ملاوی زمبیا کینیا ہو گئے، پاکستان آ گئے. بھائی وہاں سے خط آیا 2 سال بعد کے 11,000 مسلمان ہو گئے. پھر وہ کہنے لگے ڈاکٹر یونس راوڑ آئے راوڑ. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے مولانا جمشید صاحب آئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اس قبیلے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، 70-80 ہزار سے زیادہ. ان کے بچے عالم بن رہے ہیں اور وہاں پر مسجدیں بن رہی ہیں، ایسا کام ہے. ارے میرے بزرگ دوستو، آپ لوگ جاؤ ملکوں میں اپنی آنکھوں سے تبدیلیاں دیکھو گے. تو اس کے لیے بھائی فیصلے کرو، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراؤ. دیکھو قبول کرانا ہے، اللہ مجھے قبول کر دے. اللہ زبردستی نہیں کرتے، یہ فیصلہ کرنا ہے، اللہ تو مجھے قبول کر. اس کے لیے بھائی آپ سے درخواست ہے، ایک تو یہ کہہ رہے بھائی جو کوئی اجتماع میں جماعتیں دینی ہے، ہم کو اجتماع میں جماعتیں دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھی مسجد وار ارادے آئے ہیں کہ جماعتیں دیں گے، مسجد وار دیں گے، فی گھر ایک آدمی دیں گے. اور اسی طریقے سے میرے بزرگ دوستوں 100% نمازی بنانا ہے. کام کر کے دیکھو، 100% مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے. اپنے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ہر جگہ ہر محلے میں ہر گھر میں دعوت تعلیم کو ذکر زندہ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس کام ہے، باہر بھی نکل کے کام کرنا ہے، اپنے محلے میں بھی کام کرنا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ارادے کریں. تو بھائی 100% مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے نا. وہ کہتے مولانا بدائی کو ہمارا صحیح صاحب، اگر 51% مسلمان نمازی بن گئے تو مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی اور کافروں کا زوال شروع ہو جائے گا. 51%. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو بس بھائی اس کے لیے آپ حضرات فیصلہ کرو، کون کون انشاءاللہ یہ اجتماع سے جماعتیں دیں گے. 3 چلے کی اور ملکوں کی جماعتیں دینی ہے، اندرون سال کی جماعتیں دینی ہے اور بیرون سال کی بھی جماعتیں دینی ہے. تو دیکھو جمے رہنا تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ کے جمنے سے سب جمے رہیں گے، کچھ اٹھیں گے تو سب اٹھ
سب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اب پیش کرو بھائی نا.